السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا درود پاک کا سفر آج سے 11 سال پہلے شروع ہوا تھا، جب میرے شوہر کو کسی نے آب کوثر تحفہ دی۔ بدقسمتی سے وہ تو نہیں پڑھ سکے، لیکن میں نے اس کو پڑھا، مجھے بہت مزہ آیا۔ ایک بار پڑھی، پھر دوسری بار پڑھی، پھر تیسری بار پڑھی۔ مجھے درود پاک سے عشق ہوا، محبت ہوئی، پھر میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت میری زندگی میں کوئی ترتیب نہیں تھی، میں بغیر وضو کے پڑھتی تھی۔ کبھی 100 پڑھ لیا تو کبھی 1000 پڑھ لیا، اور کبھی کبھی تو پڑھا بھی نہ، اور کبھی جب شروع ہوا تو سارا سارا دن پڑھتی رہی۔ غرض یہ کہ کوئی ترتیب نہیں تھی اور نہ ہی وضو تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر میں نے اپنی امی کو، اپنی بھابھی کو، اپنی ناند، اپنی بہنوں کو ساتھ ملایا اور ان کو بھی درود پاک پہ لگا دیا۔ اور پھر میں اس طرح کرتی کہ ان کو نہ مہینے کے شروع میں ان کو درود پاک کہتی کہ آپ پڑھو جو بھی آپ کو اچھا لگے درود پاک، اور پھر مہینے کے اینڈ میں آپ مجھے درود پاک سینڈ کر دیں یا مجھے بھجوا دیں۔ تو اس طرح پھر میں اس کو اکٹھا کرتی، جتنا بھی ہو جاتا تو پھر میں اپنے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیتی۔ اور پھر ایک اور ڈیوٹی ان کو لگائی کہ آپ حسب توفیق جو پیسہ دینا چاہیں، اس کے ساتھ 100 روپے، 200 روپے، جتنا بھی آپ چاہیں تو وہ بھی مجھے دے دیا کریں، تاکہ میں نا کسی غریب کو صدقہ دے دوں۔ جو محلے میں ہمارے غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کی کچھ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ میں چلاتی رہی۔ پھر ہماری نا ایک ممبر کا نا انتقال ہو گیا، جو ہمارے ساتھ درود پاک پڑھتی تھی، میری چچی تھی۔ تو پھر ہمارا یہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ پھر یہ تھا کہ میں نا رمضان میں نا ان کو اپنے ساتھ رکھتی، اور پھر میں ان سب کو ساتھ ملا کے درود پاک پڑھتی، اور پھر ہم آقا جان کو ہدیہ کر دیتے۔ پھر اس طرح میں پڑھتی رہی، کچھ عرصہ اسی طرح گزرتا رہا۔ تو پھر ستمبر 2021 کو مجھے قافلہ درود پاک کا پتہ چلا۔ پھر جب میں نے ان کی ویڈیو سنی تو مجھے بہت مزہ آیا۔ جتنی بھی ویڈیوز تھیں اس وقت میں نے ساری کی ساری سن لی، اور بہت خوشی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا کہ جیسے اللہ پاک نے میری رہنمائی کی ہو اور میرے لیے ہی یہ گروپ بھیجا ہو کہ میں اس کو جوائن کروں۔ تو پھر میں نے شام کو 2 نفل حاجت کے پڑھے، اللہ پاک سے دعا کی اور نیت کر لی کہ یا اللہ میری مدد فرمائیں کہ میں یہ کروڑ کی نیت کر رہی ہوں اور میں اسے مکمل بھی کر سکوں۔ تو پھر میں نے نیت کر لی، جوائن کر لیا قافلہ کو، اور پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے نا میری زندگی میں ایک ترتیب آئی، اور میں نے نا وضو کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، ادب کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں آپ کی کوئی ویڈیو سنتی تو پھر اس کو میں پک کرتی، اور جیسے جیسے وہ لوگ پڑھتے میں بھی اس طرح کا کوشش کرتی کہ میں پڑھوں، اور اچھے سے اچھا پڑھوں، ادب سے پڑھوں، محبت سے پڑھوں۔ پھر اس طرح کچھ وقت گزر گیا۔ پھر میری زندگی میں یہ ہوا کہ میں نماز کی پابندی کرنے لگی، 5 وقت کی۔ جہاں بھی جاتی تو میں کہتی نہیں، میں نے اپنی نماز تو پڑھنی ہے، میں نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو نماز کی پابندی آئی۔ پھر ایسا 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 ہوا کہ قرآن مجید کی پابندی ہوئی، قرآن مجید سے محبت ہوئی۔ پھر میں نوافل پڑھنے لگ گئی، ایکسٹرا جو اس کو نماز کے علاوہ جب بھی میرا دل چاہتا میں نفل پڑھ لیتی، کبھی توبہ کے پڑھ لیتی، کبھی عبادت کے پڑھ لیتی، اشراق کے، چاشت کے۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں تہجد بھی پڑھوں۔ پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی کہ پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جو جاگ جاتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، میں تو نہیں پڑھ سکتی۔ پھر میں درود پاک پڑھ پڑھ کے دعا کرتی رہی تو اللہ پاک نے میری دعا سن لی اور مجھے تہجد کی بھی توفیق مل گئی۔ میں شروع دن سے ہی، جب سے میں نے قافلہ کو جوائن کیا تو میں 5000 درود پاک پڑھتی رہی ہوں۔ کبھی 5000 سے اوپر ہو جاتا، نیچے تو بہت مشکل ہے، وہ زیادہ ہو جاتا، 6000 بھی ہو جاتا، 5000، اس طرح میں پڑھتی رہی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں 19 لاکھ اور 20 لاکھ کے درمیان ہوں۔ تو اب تو میرا دل کرتا ہے کہ میں زندگی کی آخری سانس تک درود پاک پڑھتی رہوں گی۔ مجھے درود پاک نے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے۔ میرے رزق میں اتنی برکت ڈالی ہے۔ میرے شوہر سرکاری ملازم تھے، ہمارا مشکل سے گزر اوقات ہوتی تھی، مسائل ہوتے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے کہ ہم نے ساتھ بزنس اسٹارٹ کیا ہے، اور اس میں اللہ پاک نے ایسی برکت ڈالی ہے کہ بندے کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ پاک کا بہت احسان ہے۔ پھر میری طبیعت میں اتنی تبدیلی آئی کہ میرا عبادت میں دل لگنے لگا۔ مجھے شوق ہوا کہ میں اب اور سے اور کروں، اور سے اور کروں، اور درود پاک پڑھوں اور دوسروں کو بھی ساتھ جوڑوں۔ پھر میں نے اپنی امی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی فرینڈس کو، سب کو اپنے ساتھ جوڑا اور ان کو کروڑ کی نیت کروائی۔ ان میں سے کچھ نے جوائن کر لیا قافلہ اور کچھ ویسے ہی پڑھتی رہیں۔ تو
اس طرح سلسلہ چلتا رہا ہے تو اب عبادت میں لطف آنے لگا ہے، عبادت میں مزہ آتا ہے۔ اب دل کرتا ہے کہ بہت سارا ٹائم ہو اور میں بہت سارا درود پاک پڑھوں اور بہت ساری عبادت کروں۔ اللہ پاک توفیق دے۔ میرے آقا پاک نے اتنا کرم فرمایا ہے، اور اس دوران مجھے بہت پیارے پیارے خواب آئے، بہت پیارے پیارے خواب۔ تو میں جو ہے نا اب ایک نفل پڑھتی ہوں مغرب کے ٹائم، جو میں ہدیہ کرتی ہوں۔ پہلے جب میں نے نیت شروع کی تھی نا تو اس وقت میں درود خضری پڑھتی تھی، تو کچھ عرصہ میں نے درود خضری پڑھا، پھر اس کے بعد میں نے درود رحمت شروع کر دیا، اور اب تک میں درود رحمت ہی پڑھ رہی ہوں۔ تو جب تہجد کے ٹائم میری یہ روٹین ہوتی ہے کہ جب میں اٹھتی ہوں نا تو پہلے میں نا اپنے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتی ہوں مدینہ پاک کی طرف رخ کر کے نا، تو پھر اس کے بعد جو درود تاج ہے نا وہ میں پڑھتی ہوں، پھر میں اپنے آقا جان کو ہدیہ کرتی ہوں، پھر میں نوافل پڑھتی ہوں تہجد کے، پھر اس کے بعد میں 2 نفل پڑھتی ہوں جو نہ میں تمام اہل بیت کو اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کر دیتی ہوں۔ تو اس کے بعد پھر میں ایک سلام کی تسبیح پڑھتی ہوں۔ یہ میرا بہت پرانا معمول ہے کہ میں جیسے ہی صبح کا آغاز کرتی تو پہلے میں نا سلام کی ایک تسبیح پڑھ لیتی، تو اس کے بعد پھر میں سلام کی ایک تسبیح پڑھ لیتی ہوں، پھر میں درود قرب مصطفیٰ جو ہے نا وہ میں 3 تسبیحیں اس کی پڑھ لیتی ہوں، پھر اس کے بعد میں استغفار کی ایک تسبیح پڑھتی ہوں، پھر اس کے بعد قرآن مجید پڑھتی ہوں، قرآن مجید کے بعد پھر میں فجر کی نماز پڑھ کے تو پھر میں اپنے کام پہ نا شروع ہو گئی۔ تو یہ میری روٹین ہے۔ تو باقی جو ہے نا میں درود پاک دن کو پڑھتی ہوں، جب کام وغیرہ سے فارغ ہو گیا تو وضو کر کے بیٹھ گیا، پھر کچھ ظہر کے ٹائم پڑھ لیا، پھر کچھ عصر کے ٹائم، اور پھر عشاء کے ٹائم بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو پھر اس ٹائم وضو کر کے بیٹھ گیا اور سارا مکمل کر لیا۔ مغرب کے ٹائم میں جو نفل پڑھتی ہوں نا 2 نفل میں پڑھتی ہوں، اس میں 21 بار سورہ اخلاص پڑھتی ہوں، اور اس کو نا میں حضرت بی بی فاطمہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دیتی ہوں۔ تو پھر میں کچھ عرصہ میں یہ نفل پڑھتی رہی 6-7 مہینے، تو اس کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ نا مسکرا کے مجھے دیکھ رہی ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اللہ پاک کا بہت شکر ادا کیا۔ پھر مجھے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، اور پھر الحمدللہ، اور پھر ایک دفعہ میں پریشان تھی، میرا کوئی مسئلہ ہوا تھا تو میں اللہ پاک سے دعا کرتی رہتی تھی کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو مجھے خواب آیا کہ میں خواب میں جائے نماز پہ بیٹھی ہوں، دعا مانگ رہی ہوں، اور پیچھے سے کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میں نے بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں اس قابل کہاں تھی کہ میں اہل بیت کی زیارت کروں اور وہ میرے خوابوں میں آئیں۔ یہ صرف اللہ پاک کا کرم ہے، درود پاک کا کرم ہے۔ تو وہ بہت روحانی خواب آئے۔ ایک بار میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوتی ہوں اور ذکر کر رہی ہوتی ہوں، درود پاک پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے صحن میں نا خانہ کعبہ شریف موجود ہے، اور میری جو ساری ریلیٹیوز ہیں نا جو میرے ساتھ درود پاک پڑھتی ہیں تو وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد صفائی کر رہی ہیں اور چکر لگا رہی ہیں، تو بہت مجھے خوشی ہوئی الحمدللہ۔ اور پھر ایک بار مجھے خواب آیا کہ مجھے کوئی آ کے کہتا ہے کہ آپ گھر میں چنبیلی کی بیل لگاؤ نا، تو اس کی خوشبو سے نا تو فرشتے آپ کے گھر میں آئیں گے۔ تو پھر میں نے چنبیلی کی بیل کا اہتمام کیا، اپنے گھر میں لگائی۔ تو پھر اس کے بعد مجھے خواب آیا کہ میں ایک پودا دیکھتی ہوں اپنی امی کے گھر میں، اس کے بڑے بڑے پتے ہیں، تو ان کے پتے نا رکوع کی شکل میں نا تو جھکتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں، جب میں نے قریب جا کر دیکھتی ہوں تو ان پہ لکھا ہوتا ہے درود السلام، تو پھر جب وہ دوبارہ جھک جاتے ہیں اور دوبارہ اٹھتے ہیں تو پھر ان پہ نیا درود السلام لکھا ہوتا ہے نا، تو میں امی اور بہنوں کو بلاتی ہوں، خوش ہوتی ہوں، کہتی ہوں دیکھیں نا یہ کتنے پیارے ہیں، اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ ان پہ درود السلام لکھا ہے اور وہ رکوع کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت روحانی خواب آئے ہیں مجھے، اور خوابوں میں رہنمائی بھی ہوئی ہے۔ ایک بار میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان تھی، مسئلہ تھا، تو میں اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں کرتی رہی، تو جب میں سوئی تو مجھے خواب آیا کہ آپ ایسے کرو کہ آپ جو اس چاند کی 23ویں شب ہوگی نا تو اس کو آپ عبادت کریں اس رات میں، اور نا نظر کرم والا درود پاک پڑھیں۔ تو جب میں صبح اٹھی اور اسلامی کیلنڈر دیکھا تو اسی رات کو ہی نا 23ویں شب بنتی تھی نا چاند کی، تو پھر میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، پھر میں نے عبادت کی اس رات حسب توفیق، اور نظر کرم والا درود پاک پڑھا، اللہ پاک سے دعا کی اور میرا مسئلہ حل ہوا۔ تو ایک بار میں بیمار ہوئی، میری صحت کا مسئلہ بنا، تو ڈاکٹرز نے مجھے بتایا گائنیکالوجسٹ نے کہ آپ کو نا یوٹرس کا کینسر کا خدشہ ہے، تو آپ جو ہے نا اپنے ٹیسٹ کروائیں۔
بہت پریشان ہوئے میں میرے شوہر کہ اب کیا ہوگا. اللہ پاک سے دعائیں کی. پھر شوکت خانہ میں میری رپورٹس بھیجی گئیں تو 8 دن کے بعد رپورٹس آنی تھیں تو ہم نے دعائیں کی گڑ گڑا کے درود پاک پڑھ کے. تو آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ پاک میری یہ مشکل آسان کر دیں اور مجھے شفا دے دیں. تو جب رزلٹ آیا تو رپورٹس بالکل ٹھیک تھیں. اللہ پاک نے درود پاک کے صدقے مجھے صحت عطا کی. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو اس طرح کے مجھے خواب بہت آتے رہتے ہیں کہ جیسے میں کبھی درود پاک پڑھ رہی ہوتی ہوں، کبھی عبادت کر رہی ہوتی ہوں. اس طرح کے خواب اکثر مجھے آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور جو ہے نا، اور اب میں نے نا آپ کی ویڈیوز دیکھ کر تو درود پاک لکھنا بھی شروع کر دیا ہے. اب میں نے 2 ڈائریاں مکمل کر لی ہیں درود پاک لکھنے کی. مجھے بہت مزہ آتا ہے درود پاک لکھنے میں. ان ڈائریوں کو خوشبو لگائی ہے، خوشبو لگا کے ان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو اب جو ہے نا، آپ نے بہت اچھی چیز پہ لگایا. اللہ پاک آپ کو اس کا ڈھیروں ڈھیر اجر عطا فرمائے. اور تمام ایڈونس سسٹرز اور میرے بھائیوں پر اللہ پاک کا خصوصی کرم ہو، اور آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر کرم ہو. اور میری دعا ہے کہ ہم سب جو ہے نا اسی طرح جڑے رہیں ایک قافلہ میں، اور ہم اسی طرح درود پاک پڑھتے رہیں اور ہمارا قافلہ تا قیامت جاری و ساری رہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم قیامت والے دن ایک قافلہ کی صورت میں، ہم قافلہ والے سارے ایک ہی قافلہ کے اندر موجود ہوں، اور ہمارے آقا جان ہمیں مسکرا کے دیکھ رہے ہوں، محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوں، اور ہماری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں. آمین ثم آمین.